اللہ 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا NG میڈیا سروسز کے اندر۔ میں آپ کا دوست محمد ارباز پھر ایک مرتبہ شان عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک نئی قسط کے ساتھ آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ اب تک ہمارے تمام قسطوں کے اندر یہ بات آئی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کس طریقے سے تعلیم و تربیت کے لیے مدینہ المنورہ کے اندر قیام پذیر ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی آپ کے چہرے انور پر کس طریقے سے نشان آتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کی تعبیر کس طریقے سے لوگوں کے درمیان واضح ہوتی ہے۔ آج کی اس قسط کے اندر ہم پھر وہیں سے ہماری بات کا آغاز کرتے ہیں کہ حضرت اسبغ نے، جو کہ آپ کے اخیافی بھائی ہیں، جب آپ کے چہرے پر، پیشانی پر ایک زخم دیکھا تو فوراً فرمانے لگے یہ تو اشبہ بن مروان ہیں، جو کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کی تعبیر ہے۔ یہ بات جب ان کے تمام علاقے والے، ملک شام والے جب دیکھتے ہیں، ملک مصر والے جب دیکھتے ہیں، تو تمام کے تمام اسی وقت سے آپ کو چاہنے اور سراہنے لگتے ہیں، زیادہ آپ کے تعلق سے ان کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ یہ بات آپ کے چچا عبد الملک بن مروان تک پہنچتی ہے، تو عبد الملک بن مروان بھی اس کے بعد سے آپ سے بے انتہا محبت اور الفت کرنے لگتے ہیں۔ جب کبھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دربار میں، آپ کے پاس پیش ہوتے، آپ کے پاس ملاقات کے لیے جاتے، تو حضرت عبد الملک بن مروان آپ کو جو ہے تو سب سے اونچی کرسی عطا کرتے، اور یہ دیکھ کر حضرت عبد الملک کے فرزندان بھی حسد کرنے لگتے۔ ان تمام باتوں کے باوجود حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص اور جہان، خاص الفت و محبت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعلق سے تھی۔ آپ بارہا اس کا اظہار کرتے، اپنے امی جان ام عاصم سے کہتے کہ امی، مجھے عبداللہ بن عمر اپنے ماموں کے جیسا بننا ہے۔ اس وقت ان کی امی کہتی کہ بیٹا، تمہیں پتہ بھی ہے آپ کس کی بات کر رہے ہو؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے، جی امی، میں جانتا ہوں، مجھے آپ کی طرح بننا پسند ہے۔ حضرت ام عاصم اس وقت میں کہتی کہ بیٹا، کیا تم ان کی سیرت کی طرح اپنی سیرت بنانا چاہتے ہو؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ امی جی، میں اسی کو پسند کرتا ہوں، جی ہاں، میں اسی کو پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے ماموں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جیسی سیرت بناؤں۔ یہ باتیں امی اس لیے ان سے کرتی تاکہ وہ اس پر آمادہ ہو کہ اپنے ماموں کی طرح وہ بھی بن پائے۔ کچھ دن اور گزرے، اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد آپ کی پرورش، آپ کی نگرانی حضرت آپ کے چچا عبد الملک بن مروان رحمۃ اللہ علیہ کرتے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ خیال کرتے ہیں کہ جو آپ کے چچا ہے عبد الملک بن مروان، ان سے اور رشتہ داری مضبوط کی جائے، اور آپ کی جو بیٹی ہے فاطمہ، ان کو اپنے نکاح میں لیا جائے، اور ادھر چچا کے دل میں بھی یہ بات ہے کہ اپنے بھتیجے کو، جو کہ عمر بن عبدالعزیز ہے، ان کو بھی اپنا داماد بنا لیا جائے۔ ایک وقت کی بات ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ملک شام کے اندر اپنے چچا سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ اس وقت میں آپ کے چچا بلا تردد یہ بات کہتے ہیں کہ بھتیجے، امیر المومنین اپنی بیٹی، اپنی شہزادی کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سامنے سے کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین، اللہ آپ کو اپنے صلح کی جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کے ساتھ اپنا صلح قائم رکھے۔ آپ کے مجھ پر بہت سارے احسانات ہیں، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ یہ سن کر، اتنا قیمتی جملہ سن کر، ایسے الفاظ سن کر عبد الملک بن مروان رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو گئے اور ہنسنے لگے، اور ایک عجیب خوشی ان کے چہرے پر آ گئی۔ یہ باتیں جب آپ کے فرزند نے دیکھی، آپ کے جو وہاں پر فرزندان موجود تھے، انہوں نے دیکھی تو کہنے لگے، فوراً حسد کے مارے کہہ اٹھے کہ ابو، یہ تو رٹے ہوئے جملے معلوم ہوتے ہیں۔ جب عبد الملک نے یہ بات سنی تو اپنے بچوں کا غصہ ٹھنڈا کرتے ہوئے
آپ کی تعریف کرنے لگے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ذکاوت و ذہانت کی باتیں کرنے لگے اور اپنے بچوں کا اس وقت میں غصہ ٹھنڈا کر دیا۔ آگے چلتے ہیں، ایک وقت کی بات ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پھر ایک مرتبہ اپنے چچا کی ملاقات کے لیے آتے ہیں اور اپنے بچے بھی اس وقت میں وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ حضرت عبد الملک بن مروان رحمۃ اللہ علیہ کے فرزندان بھی اس وقت میں وہاں پر موجود تھے۔ ان کے سامنے عبد الملک اپنے بھتیجے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھتیجے آپ کا خرچہ کتنا ہے؟ تو اس پر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا جواب دیتے ہیں کہ چچا جان، 2 برائیوں کے درمیان میں ایک نیکی۔ تو عبد الملک بن مروان فرماتے ہیں وہ نیکی کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر، الفاظ پر قربان جائیے، اس کے جواب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ آیت پیش کرتے ہیں جو کہ سورہ فرقان کی آیت ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور جو لوگ خرچ کرنے کے وقت اسراف کرتے ہیں اور تنگی بھی نہیں کرتے اور ان دونوں کے درمیان ایک درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں۔ جب یہ جواب آپ کے بچوں نے سنا، عبد الملک بن مروان نے سنا، تو فوراً آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا اور اپنے بچوں سے مخاطب ہو کر عبد الملک بن مروان کہتے ہیں کہ میرے بچوں، اب یہ جملہ عمر بن عبدالعزیز کو کس نے سکھایا؟ کہنے کا حاصل یہ تھا ان کے اپنے بچوں کو سمجھانے لگے کہ دیکھو اس کی فصاحت و بلاغت، اس کی ذہانت و ذکاوت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ واقعتاً پہلے سے ایسا ہے اور یہ واقعتاً اپنے اکابر کے، اپنے بڑوں کے نقش قدم کے اوپر قدم رکھ کر اپنی زندگی گزارنے والا ہے۔ ناظرین، آج کے اس قسط کے اندر ہم ہماری بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ قسطیں پسند آ رہی ہوں گی، اور ہم امید یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ روزانہ اس کو ثواب کی نیت سے خود بھی سن رہے ہوں گے اور اپنے متعلقین کو بھی یہ شیئر کر رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ پھر ایک نئی قسط کے ساتھ آپ لوگوں کے درمیان حاضری ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔